بروں کا ادب۔ نینی ایک خوبصورت اور ذہین بچی تھی، مگر غصے کی بھری تیز تھی۔ بات بات پر لڑتی اور غصہ کرتی تھی۔ اس کی بڑی بہن سوزی اسے بہت پیار سے سمجھاتی تھی کہ تم بروں کا ادب کیا کرو، غصہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ مگر نینی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ کل نینی کے اسکول کا رزلٹ تھا۔ چونکہ وہ ہونہار طالبہ تھی، اسے پورا یقین تھا کہ وہ ضرور فرسٹ پوزیشن لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ رزلٹ سنایا گیا تو فرسٹ پوزیشن اسی کی تھی۔ اسکول کی پرنسپل صاحبہ نے اسے انعام میں شیلڈ دی۔ نینی خوشی خوشی گھر آئی اور زور زور سے آپی کو آوازیں دینے لگی، سوزی آپی کہاں ہیں آپ؟ آج نینی تم بہت خوش ہو، خیریت ہے کیا؟ کیا ہوا؟ سوزی آپی نے پوچھا۔ ہے ہی خوشی کی بات، میں اپنی کلاس میں فرسٹ آئی ہوں۔ نینی نے کہا۔ آپی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ نینی نے شیلڈ آپی کی طرف بڑھا دی، مگر یہ کیا، شیلڈ آپی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی، جس پر نینی کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر آپی پر برس پڑی۔ نینی نے اپنی بڑی آپی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ اتنی بدتمیزی پر آپی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ رونے لگی۔ نینی آپی کو روتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی اور وہ گہری نیند میں سو گئی۔ نینی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں اپنی آپی سوزی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور اچانک اس کی نظر جھولے پر پڑی۔ اس نے ضد کرنا شروع کر دی کہ اسے جھولا جھولنا ہے، لیکن آپی سوزی نے اسے سمجھایا کہ ایسے جھولے جھولنا ٹھیک نہیں۔ مگر نینی ضد کر رہی تھی کہ وہ جھولا ضرور جھولے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ نینی جھولے پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ جھولے سے چھوٹ گیا اور وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور جھولے سے نیچے گر پڑی، جس کی وجہ سے اس کو شدید چوٹ آئی۔ نینی نے آپی سوزی کو اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دی۔ آپی سوزی بھاگ کر نینی کو اٹھانے اس کی طرف لپکی۔ آپی نے جیسے ہی نینی کا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی اور اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر نینی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آپی سوزی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ ان سے لڑتی اور غصہ کرتی ہے، برا رویہ اختیار رکھتی ہے، ان کا کہنا بھی نہیں مانتی، حالانکہ وہ تو ہمیشہ میری بھلائی ہی سوچتی ہیں اور ہر مشکل میں مدد کرتی ہیں۔ وہ اپنے رویے پر سخت نادم تھی اور عزم کر چکی تھی کہ وہ آپی سوزی سے معافی مانگے گی اور آئندہ ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کرے گی، نہ ان سے چلا چلا کر غصے سے بات کرے گی۔ آپی سوزی کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ان کے کمرے تک پہنچ گئی اور آپی کو آوازیں دینے لگی اور معذرت کرنے لگی، کیونکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ آپی سوزی نینی کے اس رویے پر حیران تھی۔ آپی کی حیرت کو بھانپتے ہوئے اس نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا، میرے ساتھ ایسا بروں کا کہنا نہ ماننے اور بروں کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپی سوزی نینی کی باتیں سن کر مسکرا دی اور اس کو معاف کر دیا، اور سوچنے لگی، خواب کے ذریعے ہی صحیح، نینی کا اصلاح تو ہوئی۔